نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ درس حدیث سبق نمبر 39۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے: گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حق سے بھیجا، مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان 4 باتوں کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں نہ بٹھا لے، ان پر مکمل طور پر یقین سے ایمان نہ لے کر آئے، تو اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 کہ اللہ پر ایمان لائے، کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حق سے بھیجا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حقی اور سچا نبی مانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانے اور ان پر ایمان لے کر آئے، تبھی وہ کامل مومن ہوگا۔ آخری نبی ماننا بھی شرط ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان لائے، یعنی موت بھی برحق ہے، موت کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے، اور تقدیر پر ایمان لائے، جو اچھی بری تقدیر ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی بعض فرقے ایسے ہیں جو مرنے کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا، تقدیر کا، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب تک یہ 4 باتیں مکمل نہ ہوں گی اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: موت میں دہریوں کا رد ہے کہ وہ شخصی موت کے قائل ہیں مگر عالم کی مجموعی موت کے قائل نہیں۔ وہ اٹھنے کے منکرین قیامت کا رد ہے، یعنی یہ بھی مانے کہ سارے عالم کو فنا ہونا ہے۔ یعنی یہ بھی ماننا ضروری ہے داریوں کے لیے کہ سارے عالم کو فنا ہونا بھی ضروری ہے۔ داریہ بھی ایک فرقہ ہے جو مرنے کے بارے میں انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھنے کا پر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ بھی بعد موت و سزا جزا کے لیے اٹھنا، اور ممکن ہے کہ موت سے مراد شخصی موت ہے اور اٹھنے سے قبر میں اٹھنا ہے۔ یعنی مرنے سے مراد جیسے انسان مر جاتا ہے، اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے۔ اسی طرح کہ نہ جبریہ بن کر انسان کو مجبور محض ماننے اور نہ قدریہ بن کر تقدیر کا انکار کرے۔ یعنی جو قدریہ ہیں ان کی تفصیل آگے آئے گی، وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قادر مطلق جانے، یعنی اپنے اعمال کو کہے، اچھے برے اعمال کے میں اس کا خود ہی خالق ہوں، یعنی جو اچھے اعمال کروں گا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، یعنی میں نے اپنی مرضی سے کیے، اور جو برے اعمال کیے وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، مرجیہ اور قدریہ۔ اسے ترمذی نے روایت کی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے مراد یا تو امت دعوت ہے جن میں کافر بھی شامل ہیں، اور یا پھر امت اجابت، یعنی جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو کلمہ گو ہیں ان کو، یعنی جنہیں قومی حیثیت سے مسلمان کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہیں، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور وہ قومی مسلمان ہیں، یعنی جو
72 فرقے جہنمی ہیں، وہ اپنے آپ کو قومی طور پر وہ مسلمان کہتے ہیں اور لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور ایک فرقہ ناجیہ قومن بھی مسلمان اور مذہب بھی ہے، مذہباً بھی، لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ کافروں کے گروہ کو حضور علیہ السلام نے امت کیوں فرمایا۔ یعنی امت دعوت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں گے کہ کافروں کو حضور علیہ السلام نے امت کیوں فرمایا۔ مرجیہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کافر کو کوئی نیکی مفید نہیں، ایسے ہی مسلمان کو کوئی گناہ مضر نہیں، جو چاہے کر لے۔ یعنی جیسے کہ اگر کوئی کافر وغیرہ نیکی کر لے تو اسے اس کا صلہ، اس نیکی کا صلہ جو ہے اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ مسلمان اگر کوئی گناہ کر لے اس پر بھی کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے مرجیہ کا عقیدہ۔ مرجیہ کا فرقہ ہے جو کہ ان کا عقائد، ان کا عقیدہ یہ ہے، یعنی اگر کافر کوئی نیکی کر لے جیسا کہ اسے اس کی نیکی کا صلہ یہی اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے، ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی گناہ کر لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح قدریہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کے خود مالک و مختار ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں اگر ہم نیکی کریں تو وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور اگر ہم برائی کریں وہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر کیا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے انسان کے تقدیر کو لکھ دیا۔ تو ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے تقدیر، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا، میری امت میں دھنسنا اور صورت بگڑنا ہوگا اور یہ تقدیر کے منکروں پر ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، ترمذی کی روایت اس کی مثل ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں دھنسنا، صورت بگڑنا ہوگا اور یہ تقدیر کے منکروں پر ہوگا۔ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، زہر تشریح میں یہ آتا ہے کہ زہر یہ ہے کہ یہاں خسف اور مسخ کے معنی ہی مراد ہیں، اور واقعی آخری زمانے میں بعض منکرین تقدیر قارون کی طرح زمین میں دھنسائے جائیں گے اور بعض اعلیٰ والوں کی طرح بندر اور سور بنیں گے۔ خیال رہے، پھر آگے یہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اس قسم کے عام عذاب تا قیامت بند ہو گئے، خصوصی عذاب آئیں گے۔ لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، یعنی اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے، کہ وہاں عمومی عذاب کی نفی ہے اور یہاں خصوصی عذاب۔ بعض نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری امت، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں مسخ اور خسف ہوتا تو قدریوں میں ہوتا۔ بعض نے فرمایا کہ قدریوں کو یہ عذاب قیامت میں ہوگا، میدان حشر میں ان کے منہ کالے ہوں گے اور پرصراط سے گرا کر جہنم میں دھنسائے جائیں گے۔ فرمایا کہ مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہے، یعنی قدریوں کو عذاب ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، یعنی پل صراط پر ان کو عذاب ہوگا، اور جیسے پل صراط سے وہ نیچے گریں گے ایسے ہی جہنم میں وہ دھنستے جائیں گے۔ اسی طرح پھر آگے یہ فرمایا مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہے، یعنی جو پہلے اس کی تفسیر آئی ہے وہ اس پر زیادہ قوی ہے۔
تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کل کی نئی ویڈیو میں. کل تک کے لیے اللہ حافظ.